اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے بت شیبہ۔ بنی اسرائیل تاریخ کی وہ سرکش قوم ہے جو تقریباً ہر طرح کے گناہ میں ملوث تھی۔ ان میں ہزاروں پیغمبروں کو مابعوث کیا گیا تھا، لیکن اپنے شیطانی فطرت کے سبب توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے۔ پیغمبروں اور کتابوں کے انکار سے لے کر نبیوں، فصلیون اور سفالین کو قتل کرنے کا اسرائیل کا بدبخت حکم تھا، جیسے وہ ہر دور میں کر رہے تھے، اور فتنہ فساد مچا کر شریعت کا مذاق بنا رہے تھے۔ لیکن ان تمام برائیوں اور گناہوں میں ایک ایسا گناہ شامل ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ کو ہی مسخ کر دیا۔ دراصل بنی اسرائیل کے قاضی اور علماء نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور پیغمبروں پر طرح طرح کے الزامات کا بہتان لگایا۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے توریت، زبور اور انجیل میں موجود اپنے نبیوں کی شخصیت کو بگاڑنے کے لیے ان کی طرف جھوٹے واقعات شروع کیے اور ان پر طرح طرح کے بہتان لگائے۔ انہی الزامات بہتان میں ایک بہتان حضرت داؤد علیہ السلام پر لگایا گیا۔ توریت کے الفاظ میں یہ واقعہ کچھ یوں ہے: ایک رات داؤد اپنے محل کے برآمدے میں ٹہل رہے تھے تو اس نے چھت پر سے دیکھا کہ ایک عورت نہا رہی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ داؤد نے ایک شخص کو اس عورت کے بارے میں بت شیبہ ہے جو ایلام کی بیٹی اور سپاہی ہتھی اوریہ کی بیوی ہے۔ تب داؤد نے اپنے آدمی بھیج کر اسے اپنے پاس بلایا اور وہ اس کے پاس آئی۔ پھر داؤد نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اور وہ عورت واپس چلی گئی۔ وہ عورت حاملہ ہو گئی اور اس نے داؤد کو خبر بھیجی، میں حاملہ ہوں۔ بت شیبہ کا شوہر اوریہ داؤد کی فوج میں سپہ سالار تھا، لہٰذا داؤد نے اوریہ کو اپنے دربار میں بلایا، کچھ دن اسے محل میں مہمان بنایا اور پھر اوریہ کو اپنے وزیر کے ساتھ جنگ پر بھیج دیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو داؤد نے یوآب کو خط لکھا، اوریہ کو جنگ میں ایسی جگہ پر رکھنا جہاں موت کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو۔ چنانچہ یوآب نے اوریہ کو وہاں تعینات کرا جہاں سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ صبح ہوتے ہی دشمن کی فوج شہر سے باہر آ گئی اور جنگ کی شروعات ہوئی۔ اوریہ نے تجربہ کار ہونے کے باوجود انتہائی بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، لیکن وہ اس کے ساتھی زیادہ دیر دشمن کے سامنے نہ کھڑے ہو پائے اور دشمنوں نے تیر کی بارش کر دی، جس سے اوریہ شہید ہو گیا۔ جب اوریہ کے مرنے کی خبر پہنچی، بت شیبہ ماتم کرنے لگی اور سوگ میں بیٹھ گئیں، اور جیسے ہی سوگ کے دن پورے ہوئے تو داؤد نے بت شیبہ کو اپنے گھر بلایا اور اس سے شادی کر لی۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا، لیکن داؤد کا یہ کام خدا کی نظر میں برا تھا۔ باب شمل کے مطابق داؤد کے اس گناہ پر خداوند نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر خداوند کا پیغام داؤد کے پاس آیا اور داؤد سے کہا، خداوند کہتا ہے کہ میں نے تجھے مقام و منصب عطا کی، تجھے یروشلم کا بادشاہ بنایا، تب بھی تو نے یہ گناہ کیا۔ میں تو تجھے اور بہت کچھ دینے والا تھا، لیکن تو نے خداوند کی نافرمانی کر کے یہ برا کام کیا۔ تو نے ایک شخص کو مروایا، اس لیے میں عذاب تیرے گھر میں ڈالوں گا۔ کچھ دن بعد بت شیبہ سے داؤد کا پہلا لڑکا پیدا ہوا تو وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ مر گیا۔ اس بچے کی موت سے داؤد سمجھ گیا کہ خدا اس سے ناراض ہے اور یہ اسی عمل کا انجام ہے جو اس نے ماضی میں کیے تھے۔ بچے کی موت کے بعد داؤد نے روزہ رکھا اور خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ وہ خدا سے معافی مانگنے لگا۔ داؤد نے سچے من سے ایماندار ہو کر اپنی غلطی کو خدا کے سامنے تسلیم کیا اور توبہ بھی کی، لہٰذا خدا نے اس کی توبہ قبول کی اور اسے دوسرا بیٹا عطا کیا جس کا نام اس نے سلیمان رکھا، جو خداوند کا فرما بردار رہا اور آگے چل کر ہیکل کی تعمیر کی۔ علماء نے اپنی مقدس کتاب میں جو الزام داؤد پر لگائے اسے اتنا عام کیا گیا کہ یہ زبان زد ہو گیا۔ اس قصے پر تحقیق کے بعد امام فخر الدین نے لکھا ہے، داؤد علیہ السلام کی طرف یہ منسوب افسانہ گناہ کبیرہ ہے جو سراسر باطل اور بیہودہ ہے، اور جس نے اس قصے کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیا اس پر لعنت ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے پیغمبر پر الزام لگانے کے لیے کتنے بے باک تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوئی تو اللہ نے اس میں من گھڑت اور بیہودہ قصے کی تدبیر کرتے ہوئے قرآن میں آیت نازل کی جو کچھ یوں ہے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، وہ بڑا طاقتور تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ اے داؤد، ہم نے زمین میں تجھے بادشاہ بنایا اور نفس کی خواہش کی پیروی کر دی،
کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ بے شک جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی طرف حاکم تھے۔ آپ ایک دن کھانا کھاتے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور بہت ہی عبادت گزار بندے تھے۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔